بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرا نام محمود ہے اور آج ہم بات کریں گے اپنے ویڈیو میں، کیا ہم غلام ہیں؟ جی ہاں، ہم بالکل غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے غلام ہیں، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں غلامی۔ ہم کسی سیاسی لیڈر کے غلام نہیں ہیں، کسی پولیٹیکل لیڈر کے غلام نہیں ہیں، کسی تنظیم کے غلام نہیں ہے، کسی جماعت کے غلام نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اور غلامی ہماری کس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میری عبادتیں، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ سب اللہ کے لیے۔ میں اگر چیریٹی دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، وہ سب اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور میں جو زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا ہر عمل، ہر فعل اللہ کے لیے ہے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، اور میں نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں مجھے اللہ میرے نیک اعمال کا اجر دے گا، جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ ہے غلامی۔ ہم اپنی مرضی اپنی زندگی پر نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی باتیں نہیں مانتے، ہم نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، بس صرف نام کے مسلمان ہیں، اور کسی سیاسی لیڈر سے یا کسی جماعتی لیڈر سے جو ہے نا اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے جلسے جلوسوں پر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اپنی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، اور اپنے سیاسی یا مذہبی یا جماعتی یا جو بھی لیڈر بنایا ہوا ہے دنیا میں، اس کی تصویریں ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے صحیح جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن نمازوں کے وقت نہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں، نہ تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، ہم مشرک ہیں۔ ہم نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، اوروں کو اپنا مالک بنا رکھا ہے، اوروں کو اپنا آقا بنا رکھا ہے، اوروں سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں جیسی ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب انہیں عذاب دیکھ کر جو بات انہیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی کاش کہ ان ظالموں کو بات اب سمجھ آ جائے کہ جو انہیں اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور انہیں تب سمجھ آ جائے گا کہ بھئی قوت تو اللہ کے پاس ہے۔ نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ البقرہ آیت 165 میں کیا فرماتا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کرنی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، نماز تو ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر زیادہ نہ کریں، کثرت سے نہ کریں، دوسرے کا ذکر زیادہ کریں،
اپنی سیاسی پارٹیوں کا ذکر کریں، اپنی جماعتی لیڈروں کا ذکر کریں، اور اس کے ترانے گائیں، اس کے گن گائیں، اپنی پارٹی پر فخر کریں، تو یہ ہم، اور پھر اس حساب سے دوسری طرف ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات بھی چھوڑ دیں، تو پھر تو ہم بڑے خطرناک قسم کے مشرک ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں، دوسروں سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ کیونکہ جس انسان کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں مجازی عشق کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب محبت کرتے ہیں تو ہر وقت محبوب کو یاد کرتے رہتے ہیں، محبوب کی یاد میں شعر و شاعری کرتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، ہر وقت محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ محبوب کبھی ان کے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہ گھر پر رہیں تو محبوب یاد رہتا ہے، گھر سے باہر نکلیں، بازار میں جائیں تو محبوب یاد رہتا ہے، آفس میں جائیں تو محبوب یاد رہتا ہے۔ ہر وقت وہ اس عشق اور محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنا ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو۔ اور ذکر سے مراد ہے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو تسبیح و تحمید وہ زبان پر کیا کرو، اور موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر بھی سناؤ، تبلیغ کرو اسلام کی، اپنے عزیز و اقربا کو اسلام کی باتیں بتاؤ، سکھاؤ، نصیحتیں کرو۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کو یاد کر کے ہمیشہ بری چیزوں سے بچ کے رہو، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اگر ہم یہ نہ کریں اور جو ہے وہ ہم دنیا کے محبوبوں کے پیچھے پڑ جائیں، ہم کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیں، کسی سیاسی لیڈر کو، کسی دنیا کے بندے کو اپنا جو ہے نا وہ محبوب بنا لیں، اور اسی کا ذکر کرنا پسند کریں، اور پھر مسلمان بھی ہوں اور نمازیں بھی نہ پڑھیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہ کریں، تو پھر تو ہم مشرک ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں کسی کے؟ تو ہم بالکل غلام ہیں اللہ کے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، جہاں جو کچھ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینی ہے، والدین کی خدمت کرو تو والدین کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ تو اللہ کی غلامی کا پھر تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد بھی کریں، صرف برائے نام جو ہے نا، نام اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، برائے نام مسلمان بھی لوگ جو ہیں وہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نجات جو ہوگی نا وہ اس لیے تو نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں تو جی بخشا جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، بالکل نہیں، قطعاً جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اعمال صالحہ نہ کیے جائیں۔ عورتیں جہنم میں جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو وہاں عورتوں کی کثرت تھی۔ پوچھا کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے خاوندوں کا کفر کرتی ہیں۔ تو خاوندوں کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں پڑھو، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی، کیسے آگے جہنم میں، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ بھئی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی، یعنی جان بوجھ کے ترک کی، اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تو وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ تو جو کافر ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا خالی ایمان لے آنا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
ٹھیک ہے نا، میں کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، تو لہذا میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ پورے قرآن شریف میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ہے، اعمال صالحہ کریں گے تو نجات پائیں گے، اعمال صالحہ نہیں کریں گے تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو کا موضوع کہ ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ عبد قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں اللہ کے۔ تو لہٰذا ہم نے اس بات کو سمجھ لینا ہے، اپنے دماغوں میں بٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے دلوں میں راسخ کر دینا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہماری زندگی پر مرضی چلے گی اللہ کی، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اگر ہماری زندگی پر اللہ کی مرضی نہیں چل رہی، یعنی ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم غلام ہیں، اور ہم غلام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کے حکم کا خیال رکھنا ہے، جو بھی احکامات شریعت نے دے رکھے ہیں قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، اور صرف نام کے مسلمان ہم اس پر فخر کریں گے، بھئی جی ہم مسلمان ہیں، جی ہم بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نجات جو ہے وہ اعمال صالحہ پر منحصر ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، تب ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ قرآن شریف اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، آمنو و عملوا الصالحات، تو جو یہ کام کریں گے انہی کے لیے جنت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔